صدر مملکت نے پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ ترمیمی ایکٹ میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی۔ شخص میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہوگی۔ کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کی صورت میں 5 سال قید مقرر، سزا 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ سیکشن 20 میں ترمیم کی گئی۔ شکایت درج کرانے والا متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈین ہوگا۔ جرم کو قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا، یہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گی۔ ٹرائل کورٹ ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کرائے گی۔ ہائی کورٹ کیس جلد نمٹانے کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں، افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں 2 قوانین منظور ہو چکے، پیکا اور الیکشن ایکٹ کا آرڈیننس آ گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت کوئی بھی انتخابی مہم چلا سکتا ہے۔ جعلی خبر پر 3 کے بجائے 5 سال قید ہوگی۔ فروغ نسیم نے کہا کہ جرم کے مرتکب شخص کی ضمانت نہیں ہوگی۔ تنقید کریں لیکن جعلی خبر نہ دیں۔ مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ میں کیا جائے گا۔ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ متعلقہ جج سے پوچھے گا۔ جج ہائی کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی سے متعلق غلط باتیں پھیلائی گئیں۔ جعلی خبروں کے خلاف کارروائی آپ کا قانونی حق ہوگا۔ الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی، تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں۔ یہ فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا، اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے، ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے، وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا، اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں آپ سمجھیے کہ ایک پاکستان میں ہجانی السلام علیکم جی، کیپٹل اسپیشل میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم بٹ۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے صدارتی آرڈیننس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور آج ایک اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک ترمیمی بل جو ہے وہ اس کو ایکٹ کی شکل دی گئی ہے۔ 2016 میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو ان کی جانب سے سوشل میڈیا کا جو بے لگام گھوڑا ہے اس کو لگام ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پاس کیا گیا تاکہ سوشل میڈیا پر جو نفرت انگیز مواد ہے، جو جعلی خبریں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، اس کی روک تھام کی جا سکے، فرقہ وارانہ مواد کی روک تھام کی جا سکے۔ پچھلی گورنمنٹ نے جب یہ بل پاس کیا تو تب جو اپوزیشن تھی، جو کہ آج کی گورنمنٹ ہے، ان کی جانب سے اس بل پر تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اور آج یہ بات جبکہ آج کی گورنمنٹ نے اس میں ترامیم کر کے اس ایکٹ کو مزید جو ہے سخت کیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو جعلی خبریں ہیں، جو نفرت انگیز مواد ہے، اس کی روک تھام کے لیے یہ ترمیمی ایکٹ جو کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پاس ہوا ہے، جس کی چیدہ میں آپ کو باتیں بتا دوں کہ جو کہ پہلے 3 سال سزا تھی جس کی اسے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے، اور اس جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس اوفینس کو کوگنیزبل اوفینس، جسے عام لفظوں میں قابل دست اندازی پولیس اوفینس کہا جاتا ہے، کہ پولیس کسی بھی کورٹ یا کسی بھی اتھارٹی کی وارنٹ کے بغیر ملزم جس کے خلاف شکایت آئی ہوگی اسے گرفتار کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی اسے ناقابل ضمانت جرم بھی قرار دیا گیا ہے، اور عدالتوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا جو آرڈیننس پاس ہوا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ
اینکر پرسن منصور اعظم قاضی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. آپ اس ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کہ گورنمنٹس کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ نفرت انگیز جو مواد ہے اور فرقہ وارانہ جو مواد ہے یا پھر جعلی خبروں کا جو سلسلہ ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے, اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میکینزم پورا بنا لیا گیا ہے کہ اکوپمنٹ دے دی گئی ہیں ایف آئی اے کو اور سارا نظام کھڑا کر لیا گیا ہے تاکہ جو کہا جا رہا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے؟ معظم اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, فرقہ وارانہ چیزوں کو اپنے ایڈریس کرنا ہے, بالکل کریں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس کے لیے آپ کو میں اسی لیے کہتا ہوں اس کو آپ کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا, آپ کے پاس اور اسٹرانگ سپورٹ ہو جاتی اس کو لے کر. لیکن اس کے اندر جھوٹی خبروں کی بھی بات کی جا رہی ہے اینڈ آل دیٹ. اس کے اندر کہیں نہ کہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ ہر حکومت کا ایشو ہے, یہ آج کی حکومت کا نہیں, یہ ہر حکومت کا ایشو ہے. لیکن یہ تھوڑی سی حکومت آگے چلی جاتی ہے کیونکہ یہ پریزیڈنشل آرڈیننس لے آتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو نکیل ڈالنا ہے. دیکھیں, جب آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں جی میڈیا کو نکیل ڈالنا ہے, آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. دس از اے رانگ اپروچ. جھوٹی خبروں کی آپ نے بات کی, بالکل اس پہ ہونا چاہیے. اب آپ کو آپ کی جو مرضی کی خبر نہیں ہوگی اور اس کو آپ ٹرمینالوجی دے دیں گے جھوٹی خبر, اس کے بعد آپ ایف آئی اے کو یہ اختیارات دے دیں گے کہ آپ جائیں, جا کے بندے اٹھائیں. جو ابھی پیچھے ایف آئی اے کی ابھی ریسنٹ اب ہسٹری نیب کے بعد جو اب ایف آئی اے نے کارکردگی شروع کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. سو اگر آپ آپ کا جو پرپز ہے وہ ڈاؤن دا لائن ایوری ون کین انڈرسٹینڈ اسپیسیفکلی ان میڈیا کہ آپ میڈیا کو نکیل ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ میں پھر وہی بات کہوں گا, میڈیا کو نکیل نہیں ڈال سکتے آپ لوگ, کیونکہ میڈیا کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون ہے. آپ کو یہ لگے کہ ہم پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے تو ان کو جی پکڑ لیں, ان کو بند کر دیں, میں یہ کر دیں, ان کو تھانے میں لے جا کے مارے کوٹ. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ کتنوں کے ساتھ اس طرح کر لیں گے؟ ابھی تو ایک دو کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, وہ نہیں پورے پاڑے آپ کے ساتھ. آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز آپ ساری کریں گے؟ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے خلاف حکومت, کسی بھی حکومت کے خلاف بولے اور آپ اس کو پکڑیں, ایف آئی اے کو ٹاسک کر دیں یا کسی اور ایک کو ٹاسک کر دیں کہ یار ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کو تھانوں میں بند کرو, ان پہ پرچے دو, ان کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے اندر جاؤ. دس از اے رانگ پریسیڈنٹ وچ یو آر سیٹنگ, اور اس کا ریپریکاشن آپ کو خود بھگتنا پڑے گا. میرے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار, ان سے بات کریں گے. ڈار صاحب, بل جو پیش کیا گیا ہے اور ترمیم جو کر کے آرڈیننس پاس کیا گیا, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ بل پاس کر لیا گیا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس بل کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اس کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ حکومت نے سوچتے وقت کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جس کو آن بورڈ لیا, جن کا تعلق اس فیلڈ یا اس پروفیشن سے ہے. This also needs to be clarified. Point number 1. Point number 2 یہ کہ آپ کا مقصد یہ ہے یا آپ یہ کہتے ہیں اس آرڈیننس کے لانے کے بعد کہ ہم فیک نیوز کا خاتمہ کریں گے, یعنی کہ اگر غلط خبر دی جائے, اس خبر سے کسی کی پگڑی اچھالی جائے یا کسی کی کریڈیبلٹی کو متاثر کیا جائے یا معاشرے کے اندر جو ہے وہ انریسٹ یا انارکی پھیلے یا کوئی بدگمانی ہو. تو سوال یہ ہے بھائی میرے کہ اگر اس کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ کار ہے تو یہ طریقہ کار دنیا کے ماڈرن ریاستوں کے اندر کتنا نافذ العمل ہے, یا ان ریاستوں میں کتنا نافذ العمل ہے جو فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پرائم منسٹر اکثر ذکر کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ تہران کے ماڈل پہ ہم لے کے جائیں گے, کبھی کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنائیں گے, کبھی وہ لنڈن کا ذکر کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان ممالک میں ایسے کتنے قوانین ہیں جو نافذ العمل ہیں؟ یقینی طور پہ یہ جو بل ہے اور بل کے بعد اب جو ظاہر آرڈیننس بن گیا ہے, اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پک اینڈ چوز ہوگا. خبریں جرنلزم کے اندر دی جاتی ہیں اور خبریں باؤنس بیک ہو جانا یا خبریں غلط ہونا وہ ایک نیچرل پروسیس ہے اس ساری چیز کا. بہت ساری خبریں ہیں جو جب بریک کی جاتی ہیں تو ان خبروں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا, ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ خبریں جھوٹی ہیں, فیک ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد وہ خبریں جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جاتی ہیں. میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. آپ آرڈیننس کے اندر دیکھیے کہ غالباً 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے دیا ہے جس کے اندر اس کے اوپر انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سزا ہوگی, اور وہ کئی سال جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس کانٹینٹ کریٹر کو دی جائے گی اور صحافی کو دی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کی خبر 6 مہینے کے بعد کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے
اور وہ آپ سزا کر دیتے ہیں, then where would you stand? So یہ یقینی طور پہ ایک منفی جو ہے وہ آرڈیننس ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس حد تک پڑھے لکھے ہو چکے ہیں یا لٹریٹ چلیں کہہ لیں ہو چکے ہیں خبر کی رائٹ اور رانگ کے حوالے سے کہ وہ فوراً جان جاتے ہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. اگر اس خبر کو دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی ٹیلی ویژن چینل نیوز چینل کی طرف سے دیا گیا ہے, تو یقینی طور پہ وہ ذمہ داری ہے جس کو وہ نبھاتے ہوئے ان تمام چیکس ہیں جن پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے خبر دیتے ہیں. آپ جو لوگ معاشرے میں انریسٹ پھیلا رہے ہیں, انارکی پھیلا رہے ہیں, جو انتشار پھیلا رہے ہیں, آپ کو اسٹریم لائن کریں. آپ اس کو آرڈیننس کو ریوزٹ کریں, آپ چیک کریں کہ ہم ان کے خلاف کیا جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں, نہ کہ جو ہے لارجلی سب کو ایک پیرائے کے اندر لے آئیے. فیک نیوز کے حوالے سے امریکہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ فیک نیوز بہت زیادہ فلوٹ ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے فیک نیوز بہت زیادہ فلوٹ ہوتی ہے, اور وہ ود ان امریکہ نہیں آؤٹ سائڈ امریکہ بھی ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ تجربہ بھی کر چکا ہوں, لیکن میں نے وہاں پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس طرح صحافیوں کو پکڑ کے جو ہے ان کے خلاف سزائیں ہونے لگ جائیں. گورنمنٹ کو اس کے اوپر ریوزٹ کرنا چاہیے. ریوزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, اور اس اسٹریٹجی کو صحافیوں سے ڈسکس کرنا چاہیے, میڈیا ہاؤسز سے ڈسکس کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح اس چیز کے اوپر بہتری لائی جا سکتی ہے. نہ ٹھیک ہے, یقیناً حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے. اینکر پرسن منصور اعظم قاضی اور مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, کیپٹل اسپیشل سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. شیخوپورہ میں اجتماعی زیادتی کے تینوں ملزمان 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیے گئے. گرفتار ملزمان میں شعیب, اکبر اور محسن شامل ہیں. ڈی پی او شیخوپورہ کے مطابق آئی جی پنجاب کا ڈی پی او شیخوپورہ کو تفتیش کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت دی گئی. پولیس نے اطلاع ملنے پر متاثرہ لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا. مقدمہ درج کرتے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں. فیصل مختار کی جانب سے بتایا گیا, جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ فوری کارروائی میں 24 گھنٹوں کے اندر تینوں ملزمان کو گرفتار کیا گیا. متاثرہ لڑکی کا بروقت اسپتال سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا گیا. آئی جی پنجاب نے شیخوپورہ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے واقعے پر نوٹس لیا تھا. آئی جی پنجاب نے آر پی او شیخوپورہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے. مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں. حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہیں, مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں, پھر نہ کہنا بتایا نہیں. مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں. حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہیں, مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں, پھر نہ کہنا بتایا نہیں. مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے. حکمرانوں کی ناقص پالیسیز کے باعث یہ دن آیا. موجودہ حکومت نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا. پی ٹی آئی کی حکومت ملک میں فحاشی اور بد اخلاقی کا سیلاب لے کر آئی. مغربی اور یہودی تہذیب کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہوں. کہا کرتے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے بے گھروں کو, تم نے 50 لاکھ گھر گرائے ہیں غریب لوگوں کے. وہ جو کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, سن 1947 سے لے کر آج تک ان 74 سالوں میں پاکستان کے بڑے سے بڑے افسر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے سرکاری ملازم تک, ابھی ان کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی, اور یہ ہمیں آتی ہی 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتا ہے. باہر سے ہمارے پاس 2 نوکر آئے ہیں, ایک اسٹیٹ بینک کا صدر اور ایک ایف بی آر کا چیئرمین. وہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے بے گھروں کو. وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے عدم اعتماد کا معاملہ. فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات طے ہو گئی ہے.
آصف زرداری بدھ کو فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق فضل الرحمان آصف زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات طے۔ آصف زرداری بدھ کو فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ فضل الرحمان آصف زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت ہوگی، حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں بل گیٹس نے انسداد پولیو کے لیے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد صحت کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں میں مریضوں کو بہترین سہولیات دے رہے ہیں۔ تمام پرائیویٹ اسپتالوں کو پینل پر لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یاسمین راشد نے کہا کہ پرائیویٹ اسپتالوں سے سرکاری اسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 23 نئے اسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ آپ کی جب بھی فگر سامنے آئیں، چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یا یونیسیف کی یا ڈونر ایجنسیز کی یا ہماری اپنے اسٹیٹسٹکس، تو وہ یہ آتے تھے کہ 30% آبادی جو ہے وہ تو پبلک سیکٹر ہسپتال میں جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو غربت کے سطح سے نیچے رہتے ہیں اور مجبور ہیں اور جاتے ہیں۔ 70% وہ آبادی ہے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس یعنی اپنے جیب سے خرچہ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے سہولت لیتی تھی۔ اب مقصد یہ ہے ہم نے کارڈ دے کے اس 70% آبادی کو بھی، وہ 30% کو تو ہم نے پہلے کر دیا جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے، 70% وہ آبادی جو اپنی جیب سے خرچہ کرتی تھی اس میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ سرکار کے ہسپتال اسی طرح چل رہے ہیں، صرف چل نہیں رہے، ہم نے مزید نمبر بڑھا دیے ہیں، مزید اسپیشلٹیز کے ہاسپٹل بن رہے ہیں۔ آج کے دن میں یہ حکومت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ 23 نئے ہسپتال جو بن رہے ہیں ان میں سے 4 اس سال فعال ہو جائیں گے۔ کوئی حکومت ہمیں بتائے آج سے پہلے اپنے ٹینیور کے اندر کسی نے اپنا ہسپتال فعال۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں عام آدمی کو بھی بینک گھر کے لیے قرض دے رہے ہیں۔ 130 ارب روپے گھروں کے لیے منظور ہو چکے۔ ماضی میں حکمرانوں کو غریب کے لیے چھت کا خیال نہیں آیا، عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہاؤسنگ کے شعبے کو ترجیحات کا حصہ بنایا۔ صحت کارڈ سے 20 لاکھ لوگ مستفید ہو چکے۔ آنے والی کوئی بھی حکومت صحت کارڈ کو ختم نہیں کر سکے گی۔ کو ایک آزاد کمیشن ملنے جا رہا ہے جس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ وہ آزادی صحافت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو بھی پروموٹ کر سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب 50 لاکھ گھروں کی بات کی تو ہاؤسنگ کے شعبے کو انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ حصہ بنایا، اور میں آج آپ کو یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ کم وسائل والے کو گھروں کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کلچر ہی موجود نہیں تھا۔ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اس کلچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اور آج الحمدللہ تقریباً 260 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ممکن بنایا کہ 130 ارب روپے کے نہ صرف لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں، اس میں سے 40 ارب روپیہ گھر بنانے کے لیے لوگوں کو تقسیم بھی کیا جا چکا ہے۔ ہمارے پر تنقید کرنے والے تنقید کریں، لیکن کریں تنقید آرگومنٹ کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، ہم دلیل سے اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ آپ کو